बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात। प्रोग्राम इकॉनमी राउंड अप के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। हमेशा की तरह बहुत सारी अहम खबरें आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और हमेशा की तरह प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे प्रोग्राम के को होस्ट और सीनियर एनालिस्ट शफकत महमूद। सर कैसे हैं? थैंक यू। ठीक है हाँ जी, चले ख्वातीन और हज़रात, सबसे पहले कि प्रोग्राम में दीगर अहम खबरों की जानिब हम बढ़े, अपने डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं उनकी जानिब बढ़े। पहला राउंड हमारा जो है वो पाकिस्तान की मुआशी एतबार से जो चंद अहम खबरें हैं वो हमारे खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। शौकत साहब, सबसे पहले डॉलर के रेट से शुरू करते हैं। इकॉनमी की अगर बात की जाए तो डॉलर रुपए की एक्सचेंज में रुपए की कुव्वत खरीद में एक रुपए की जो है वो कमी की रिकॉर्ड की गई है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो बेसिकली बात यह है कि जो डॉलर है उसकी जो येन के मुकाबले में कीमत बढ़ी है, एक तो बेसिक बात यह है। दूसरा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में 0.75% इजाफा हुआ है। हमारे डॉलर जब कम होते हैं तो डॉलर की मांग में इजाफा हो जाता है। जब मांग में इजाफा होता है तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। एक दो बात। और तीसरी बात ये भी हुई है कि हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो रही हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट कम होती हैं और इंपोर्ट बढ़ जाती है तो आपका जो इंपोर्ट बिल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो तजारती खसारा भी ज़्यादा होने से, चूँकि आपने सारी इंपोर्ट डॉलर्स में ही करनी होती हैं, तो उस वजह से भी डॉलर की मांग में इजाफा हुआ। ये तीन चार जो हैं चीज़ें, इस वजह से एक रुपये की तकरीबन इसमें कमी नज़र आई है। ये जिस तरीके से तो ये बेसिकली बात यह है कि जो मैं आपको बताता चलूँ कि हम कहते हैं कि जो सरकारी तौर पर डॉलर ख़रीदा जाता है वो 104 रुपये और 75 पैसे का होता है। मेरा अपना तजर्बा है कि जब आप मल्टी नेशनल बड़ी कंपनीज़ में या बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो उनकी स्लाइड चल रही होती है वो 101 रुपये का ख़रीदते हैं। तो यानी मेरे लिए ये यानी सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि हम तो कहते हैं कि सरकारी तौर पर इसकी कीमत ये है और वो 101 रुपये का ख़रीद रहे होते हैं। तो एक खातून खड़ी थी तो उसने कहा कि मैं आप बेचते भी हैं तो मैं लेना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं, हम बेचते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। 10 ग्राम गोल्ड प्राइस 44,000 रुपये। इसकी जो वजूहत में से एक जो बात ये हुई है कि जो बैनुल अक़वामी मंडी होती है सोने का, चूँकि हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई 1270 रुपये 1270 डॉलर पर चला गया है एक आउंस, जो 10 तोले के बराबर होता है। इस वजह से इसमें इसके अंदर जो सोने की कीमत डॉलर के मुकाबले में सोने की जो वैल्यू होती है वो कम हुई है और इस वजह से ये आगे गया है। अब इसके बारे में जो कहा ये जा रहा है कि अब इस वक्त आपको पता है कि तकरीबन 4 दिन के बाद यूएस का इलेक्शन है, तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप आता है तो लोगों को एक जो है ना मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी अचानक, और लोग इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू करके सोने में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से सोने की कीमत में खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले 2017 में ये 1330 डॉलर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर हिलरी क्लिंटन आ जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी पॉलिसी अभी बारक ओबामा उसी का तसलसल हिलरी चलेगी। अगर तो हिलरी आती है तो जो सोना पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं, जो ख़वातीन ख़रीदना चाहती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि चलें हिलरी अगर आ गई तो सोने की कीमत में इजाफा नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो ये मैं बता रहा हूँ कि फिर आपको यहाँ पर ये 48,000 तक भी जा सकता है। ठीक, गोल्ड प्राइसेस में इजाफा होगा। ठीक सर, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी का रुझान रहा है, रिकॉर्ड की गई है। बहुत सारे मुबसरीन भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो कुछ हमारी सियासत के मैदान में होता रहा, धरने वाली स्ट्रेटजीज थी, उससे काफ़ी मार्केट इफेक्ट हुई, लेकिन क्या वाकई से इफेक्ट हुई भी थी? और अगर ये बेहतरी है तो क्या उसकी वजह यही है? मैंने कई दफ़ा आपके साथ ये बात शेयर की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई आदमी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यानी कारोबार में जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रिडिक्टेबल, आपको पता होना चाहिए कि ये इतना इसका लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ कई जगह पर आपको विंड फॉल मिल जाती है, यानी अचानक आपको प्रॉफिट हो जाता है और अचानक आपको पता लगता है कि आपका तो नुकसान हो गया। तो यही पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का हाल है कि ये 39,000 पर भी गई, फिर 40,000 पर गई, अब 41, कल ये इसने 42,000 भी क्रॉस किया। अब वो थोड़ी सी फिर नीचे आ गई। लेकिन मैं इसमें आपको ये काशन करता जाऊँ कि ये जो अभी इस वक्त आपको स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है तो इसकी करेक्शन होती है। करेक्शन ये होती है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है वो अपने पैसे वापस लेते हैं। वो जो
وہ تو سیانے آدمی ہوتے ہیں جو بگ پلیئرز ہوتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھیں تو 5-6 کاؤنٹر ہیں جن کے اوپر زیادہ یعنی مین جس کو بلو چپس کہا جاتا ہے اچھے، جیسے نیسلے ہو گئی، تو ان کی جو پرائسز ہیں ان کی اسٹاک ایکسچینج بڑا ہے، تو لیکن اس کی کریکشن کے امکانات ہیں کہ یہ کریکشن ہو سکتی ہے. سر اب آتے ہیں ذرا مین خبر پہ، ایف بی آر کی، جو کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. پہلی جو خبر ایف بی آر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ریٹرن فائلز کرنے والا سافٹ ویئر ہے IRIS ایک بار پھر ناکام ہو گیا. نہیں، ایک بار پھر یہ زیادہ ضروری بات ہے کہ بات یہ ہے کہ ایف بی آر پہلے ان کے پاس ایک ہوتا تھا ای پورٹل، انہوں نے ای پورٹل 5-6 سال سے بنایا، پھر اچانک انہوں نے اپنا جو ان کا آپریٹنگ سسٹم ہے انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا، جاوا پر لے کر چلے گیا، اور اب IRIS انہوں نے 2 سال سے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. پچھلے سال بھی یہ اصل میں ریٹرن جو ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر لمیٹڈ کمپنیز کے علاوہ سب نے اگست تک اس کو فائل کرنا ہوتا ہے. اگست تک نہیں فائل ہوتی تو پھر یہ سپٹمبر پر چلے جاتے ہیں، سپٹمبر پر نہیں ہوتی تو اکتوبر پر چلے جاتے ہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ اس نے پھر اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے، تو وہ بات یہ درست ہوئی ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ آپ ایسا سافٹ ویئر کیوں بناتے ہیں جس سافٹ ویئر کو جس ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکس فائلرز کوئی نہیں ہے، ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو دینا چاہتے ہیں ان کو میں نے یہ کراچی میں خود جا کر دیکھا، لاہور میں دیکھا، جو ٹیکس فائل کرنا چاہتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ ریٹرنز جو انوائس ہوتی ہے وہ فائل نہیں ہوتی، ریٹرنز جو ہوتی ہے وہ فائل نہیں ہوتی، سیشن آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے IT سسٹم کا شوق ہے تو IT سسٹم کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی نیویگیشنل سسٹم ہے وہ سارے کا سارا کمپیکٹ کریں تاکہ عام آدمی کے لیے سہولت ہو، وہ ٹچ سسٹم کی طرح سے ریٹرنز فائل کر دیں. ٹھیک، تو سر یہ تاریخ میں جو توسیع کی اس کی بھی مین وجہ یہی کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور کیا دیکھیں نا، 1 ملین سے زیادہ کی ریٹرنز لاسٹ ٹائم فائل ہوئی، تقریباً 11 لاکھ کے قریب. اچھا، اب ہمارے پاس ابھی تک جو اخباری اطلاعات ہے اس کے مطابق 3 لاکھ ٹوٹل ریٹرنز فائل ہوئی ہیں. اگر کارپوریٹ سیکٹر کی ریٹرن 30-40 ہزار نکال بھی دو تو یہ بہت کم تعداد ہے. اب اس کے لیے یہ ابھی انہوں نے 15 نومبر تک کیا. اب 15 نومبر کا ایک لوپ ہے میرے ذاتی خیال میں، انہوں نے پھر آگے جانا ہے نومبر، شاید نومبر تک، اور ہو سکتا ہے نومبر کے بعد یہ دسمبر تک بھی چلے جائیں، ڈیٹس پر ڈیٹ دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کو جو سسٹم ہے، ایک تو حسن صاحب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ریٹرنز کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً میں 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر دفعہ ریٹرنز کا فارمیٹ چینج کر دیتے ہیں. جب آپ ریٹرنز کا فارمیٹ چینج کر دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹنگ سسٹم تو وہی ہوتا ہے. اب آپ نے اکاؤنٹنگ سسٹم کو اس کے ساتھ کس طریقے سے کمپیٹیبل کرنا ہے. دنیا میں جو ریٹرنز ہوتی ہے وہ آپ جو مرضی بنائیں، لیکن وہ آپ کو اس کو اپنے جو اکاؤنٹنگ سسٹم جو آپ کا اپنا، آپ کا کام کیا ہے، آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے پروفٹ کمانا، درست زیادہ کرنا. یہ تو نہیں گیا کہ ہر دفعہ FBR کے مطابق اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم بھی چینج کر دیں. یہاں اکاؤنٹنگ سسٹم FBR کوشش کرتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کے مطابق لوگ اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم رکھیں. ٹرو. چلیں سر اگلی خبر پہ بڑھتے ہیں. واقعہ جو کہ پیش آیا، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مختلف اخبارات پر، نیوز چینلز پر بھی دیکھتے رہے. شپ بریکنگ کا ایک بہت بڑا المیہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ پیش آیا ہے. شپ بریکنگ میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر نہیں تھی سر، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 100 ارب کا کاروبار کرنے والے شپ بریکنگ ورکرز ہیں وہ روزانہ ان کی جو اجرت ہے صرف 300 روپے تھی. اگر آپ نے وہ جو فرعون کا جس طریقے سے وہ مزدور کام کرتے تھے، وہ سنگریاں باندھ کر ان کو کھینچ کے اس طریقے سے ایگزیکٹ اس طریقے سے یہ لاتے ہیں بیچارے وہاں پر لوگ. اب ٹوٹل اس طریقے سے اندازہ لگائے نا کہ وہاں پر جو ورک فورس ہے وہ صرف 5000 آدمی ہیں. وہ 5000 آدمی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کی جو روزانہ کی اجرت جو ہے 300 روپے، اور اب 300 روپے دیکھیں، اور جو وہاں پر بزنس کر رہے ہیں وہ 100 ارب. اور ایک اور بات کہ جو پاکستان میں ہے وہ شپ جو بریک کرتے ہیں، سیلویج کرتے ہیں، وہ 30 سے 40 دن کے اندر کر دیتے ہیں. اور دوسری ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ بیچارے 30 سے 40 دن میں کرتے ہیں، انڈیا میں 6 مہینے میں وہ شپ بریک ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مریں یا جئیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے.
آپ کو کھانا تبھی ملے گا شام کو، آپ اپنی گھر میں تبھی کھانا لے جا سکتے ہیں اگر آپ نے مزدوری کی. وہ مرتے نا کیا مرتے تو وہ کیا کرتے پھر، یعنی وہ ان کو تو کام کرنا پڑتا ہے، وہ پھر دن رات اس کو توڑتے ہیں. اب یہ توڑنے والا ایک دوسری بات کہ یہ جتنی انویسٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے اس کے اوپر گڈانی کے اوپر، وہ انویسٹمنٹ کسی لوکل آدمی کی نہیں ہے، باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر سے ہی آرڈر دیتے ہیں. اب انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ نے کئی لوگوں کے لیے اریسٹ وارنٹ بھی کیے ہیں، اور جس کی یہ تھی، یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 128 برتھ ہیں دنیا میں تیسرے نمبر پر، اور ایشیا میں دوسرے نمبر پر پاکستان کی یہ گڈانی شپ بریکنگ ہے جو بھی ہے. تو 128 میں سے 124 جو فنکشنل ہے. یہ پہلے بڑا بومنگ بزنس تھا، پھر یہ کم ہوا، پھر اب انہوں نے ٹیکسیشن سٹرکچر جو ہے اس کو ٹھیک کیا. اب بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ شپ بریکنگ ہوتی کیوں ہے؟ شپ بریکنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹیل چیز بنانے کا خام مال نہیں ہے تو آپ ایک جہاز کی ایج جو ہوتی ہے 38 سے 40 سال ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ ہوتا ہے تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اس کو پھر آپ سیلویج کرتے ہیں. اس کو توڑ کر 2-3 چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو اس کے اندر سے ری رولنگ کے لیے بلٹس نکل آتی ہیں، اور وہ بلٹس آپ بنا لیتے ہیں، تقریباً ریڈی میڈ ہوتی ہیں. دوسرا اس سے بنا بنایا فرنیچر جو جہاز کے اندر ہوتا ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر اس کے اندر سے جو خام مال ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، جس سے آپ میلٹنگ والا کام کرتے ہیں. میلٹنگ سے مراد کیا ہے کہ آپ میلٹنگ کر کے سریا بناتے ہیں، میلٹنگ کر کے کوارٹرز بناتے ہیں. سارے کا سارا سسٹم وہیں سے، یعنی 80% ہماری جو ضروریات ہے اسٹیل سیکٹر کی وہ اس شپ بریکنگ انڈسٹری سے ہوتی ہے. اب شپ بریکنگ میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو مزدور مر جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے جو میکسیمم ابھی تک کمپنسیشن رکھی ہوئی ہے وہ 2 لاکھ روپے رکھی ہوئی ہے. شاید وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. انشورنس کوئی نہیں ہے، ہیلتھ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم کوئی نہیں ہے. وہ یعنی ایک سلمس ایریا میں وہ کام کر رہے ہیں. سر مطلب اس سے بری ایگزامپل کیا ہوگی کہ لواحقین کو اس مزدور کی لاش لے کے جانے کے لیے پورا علاقہ مل کے 20,000 روپے ایمبولینس کا کرایہ اکٹھا کر رہا ہے، تو تب وہ لاش جو ہے اس کی میز جو ہے تاکہ اس کے علاقے میں لے کے جائی جا سکے. اوبویسلی اس کے لیے چونکہ نا انہوں نے کوئی پیرافرنیلی کریٹ نہیں کیا، انفراسٹرکچر نہیں کریٹ کیا وہاں پر. ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا 12 گھنٹے. اس 12 گھنٹے کے بعد دوسری بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب آپ سیلویج کرتے ہیں، اس کو بریک کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا جو کنٹینر میں سے آئل ہوتا ہے، لوبریکینٹس ہوتا ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے. اس جہاز میں ہوا کیسے کہ وہ لوبریکینٹس اور آئل اس کا میں موجود تھا، اور اس کو جب اگنیشن ہوئی تو وہ بلاسٹ ہو گیا. درست. اب یہ یعنی لاپرواہی کی انتہا ہے اس بات کی. اور یقینی طور پہ سر بہت سارے جوابات جو ہیں اب آنے چاہیے، سختی سے ایکشن ہونا چاہیے. جانب ہم بڑھیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے گفتگو کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی شفقت صاحب، الماس حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی خبر، نیپرا کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی سنجیدہ تجویز. اس کے پیچھے کیا کور پوائنٹس ہوں گے یا وہ گولز ہوں گے اچیو کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کو اوپر پورا کیسے ہوتا رہے گا؟ فیصلہ ہے کیسا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، پہلے تھوڑی سی اس کا میں پس منظر بتا دوں کہ یہ جو ہماری ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہے، پہلے تو آپ کو پتہ ہے واپڈا ہوا کرتی تھی، پھر ہم نے مختلف ریجنز کے اندر ان کو بنا دیا. فیصل آباد میں فیسکو ہے، لاہور میں لیسکو ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر ایک کوڈ بنی ہوئی ہے. تو ان کو انہوں نے کہا جی ایک ریگولیٹر ہونا چاہیے. 1997 ایکٹ بن گیا، تو اس ایکٹ کے تحت نیپرا آ گئی. اب نیپرا نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیرف ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. جو ٹیرف ہے وہ متعین کرتی ہے، اور ان کے پاس لیگل اتھارٹی ہے اس کا ٹیرف مقرر کرنے میں. یہ ہمیشہ سے ٹگ آف وار رہی گورنمنٹ میں، جو واٹر اینڈ پاور منسٹری ہے، اور یہ جو خاص کر کے یہ 2000 جب مشرف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ بڑا شدید قسم کا ان میں ٹسل رہی کہ یہ پاور، ان کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے، یہ ایڈوائزری کمیٹی ہونی چاہیے. اور انہوں نے مثال یہ دی کہ انڈیا میں بھی ایسے ریگولیٹرز ہیں جو صرف ایڈوائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک انہوں نے ڈرافٹ امینڈمنٹ کے لیے کیا ہے جو کہ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اب وہ اس وقت ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے صوبوں کے پاس ابھی تک نہیں گیا. ٹھیک ہے. جب اس میں ایک اور میں بتاؤں کہ یہ اٹیمپٹ 2010 میں بھی ہوئی تھی جب پیپل پارٹی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے بھی ڈی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس کو صرف ایڈوائزری کمیٹی بنانے کی کوشش کی تھی. تو پھر جو پاور رینٹل کیس ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا, تو اس میں انہوں نے کہا بھی آپ چوری پر پردہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اگر ریگولیٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چوری جو ہے, مثلا اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن لائن جو بجلی ایک آدمی کو جاتی نہیں ہے اور چوری ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, اس کا بل لیگلی طور پر میں کیوں دوں. ایک بات ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس ہوتا ہے, سیل ٹیکس ہوتا ہے آن سپلائی, جو چیز مجھے سپلائی ہی نہیں ہوئی تو وہ کیوں میں دوں. اچھا, اب انہوں نے کہا جی نہ صرف کہ وہ لاسز عام آدمی کور کرے, بلکہ وہ جو بل عام آدمی نہیں دیتے ہیں کئی جگہوں پر, تو وہ بل بھی جو کمپلائنٹ پیئر ہیں اس کے, ان کو دے دینا چاہیے. اس کی 2-3 وجوہات انہوں نے اس کے اندر یہ لکھی. ٹھیک. اب اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, یہی اب آگے ہم چاہیں گے گیسٹ کے ہمارے جو ہیں ان کی طرف بڑھیں. خلی کیانی صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر پلیز. جی کیانی صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے ڈرافٹ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نیپرا کو ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے اور اس کو ایڈوائزری کمیٹی بنانی ہے, اور انہوں نے کہا جی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنے گی جب تک کہ اوگرا اور یہ نیپرا کو اکٹھا نہیں کرتے, جو کہ میرٹ بیسڈ ایفیشینٹ اپائنٹمنٹ کریں گی. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی بھی اپائنٹمنٹ گورنمنٹ نے کی مختلف اداروں میں, کہیں آپ کو میرٹ نظر آیا ہے جو اب نظر آئے گا؟ مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا. مجھے تو اکثر جگہوں پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پک اینڈ چوزی ہوتی ہے, اور جو موسٹ آف دی کمپنیز ہیں ان میں اسی وجہ سے تقریباً 2.5-3 سال تو ایکٹنگ چارج کے اوپر لوگ کام کرتے رہے. جو پاور سیکٹر تھا اس کی اگر آپ بات کریں, باقی اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس میں ابھی بھی اکثر جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں 22 کی پوسٹ ہے وہاں پہ 21 رکھا ہوا, تاکہ وہ اپنی دائرہ ہوپ میں اچھے کام کرے گا ان کی چوائس کے مطابق. تو جو نیپرا وغیرہ کی جو پہلے سلیکشن پروسیس تھا وہ بھی میرا خیال ہے اس پروسیس میں کوئی ایسا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. وہ 4 ممبر جو ہیں وہ پروونشل ممبرز ہیں, وہ چاروں پروونشل ممبرز جو ہیں ہر صوبہ جو اس کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس جو ریلیونٹ فیلڈ ہے وہاں کے لوگ بھیجتے ہیں. اور اکثر جن کو میں جانتا ہوں آج تک جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہی پہلے اس میں کام کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جو چیئرمین کی پوسٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ تھرو کمپٹیٹیو پروسیس کرتی ہے. اور جو اس وقت جو صاحب کام کر رہے ہیں طارق سعودی صاحب, ان کو بھی اسی گورنمنٹ نے اسی سلیکشن پروسیس کے تھرو اپوائنٹ کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہ اگر پروسیس میں کوئی لوپ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اس وقت کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایک پراپر طریقے کے طے ہوئی ہے, اس میں تو مجھے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا خلیل کریانی صاحب, ہمارے پاس ایک اور معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خود بڑے ممتاز صنعت کار ہیں, ان سے یہ پوچھتے ہیں جی ایک اور جو ٹسل حکومت کی چلی ہوئی ہے وہ ہے نندی پور کا, اس کا یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیرف ہے وہ بڑھا دیا جائے, اور دوسری باقی بھی جگہ پر ٹیرف کی ایشو چل رہا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا ٹیرف بڑھا دیا جائے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا را مٹیریل مثلا ڈیزل سے اگر جنریٹ کرتے ہیں تو وہ اچھا خاصا سستا ہے, تو بھی یہ پرائس بڑھانے کا موقع نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ نیپرا کو ڈی ریگولیٹ کر دیں, تو نیپرا کا نام ہے نیشنل الیکٹرک پاور اتھارٹی یا ریگولیٹر. نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی, وہ ریگولیٹری اتھارٹی کو ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ ہوگا یہ مستقبل میں کہ بہت ساری آئی پی پیز ہوں گے جو کہ پاور سپلائی کر رہے ہوں گے, بہت سارے ڈسکو ہوں گے جو کہ بجلی بیچ رہے ہوں گے, درمیان میں این ٹی ڈی سی ہے جو کہ بجلی کو ٹرانسمٹ کر رہی ہوگی. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریگولیٹر چاہیے ہے, کیونکہ گریڈ کوڈ کیسا ہوگا, کہاں سے بجلی پرچیز ہوگی, کس وقت کہاں جائے گی, کس کو بند کیا جائے گا, کس کو چلایا جائے گا, یہ سارا کا سارا منسٹری کا ایک اپنا رول ہے, یہ منسٹری کا کام نہیں ہے. سو اس کو نیپرا کو یہ ڈسکشنز بے شک جتنی مرضی ہوتی رہیں, لیکن ریگولیٹر ساری دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے الماس حیدر صاحب, جو یہ ڈرافٹ اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے
انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو کسائی جوڈیشل پروسیجر ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. اس وقت اگر آپ نیپرا کے کسی ڈیسیزن سے متفق نہیں ہیں تو یو کین گو ٹو دی ہائی کورٹ, یو کین گو ٹو دی سپریم کورٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم خود یہاں پر اپیلیٹ فورم بنائیں گے جو خود فیصلہ کریں گے. وہ تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے نا, گورنمنٹ جتنے چاہے اپیلیٹ فورمز بنا سکتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے گورنمنٹ کا. وہ بنانا چاہتی ہے بے شک بنا لے, لیکن ہوگا یہ کہ اگر اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو پھر میں ہائی کورٹ پہ چلا جاؤں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے گورنمنٹ روکے کہ تم ہائی کورٹ نہیں جا سکتے. یہ تو میرا ایز اے سٹیزن میرا رائٹ ہے, اور اگر کوئی اپیلیٹ فورم درمیان میں آ جاتا ہے تو شاید اسے کام جلدی ہو جائے, آسان ہو جائے, کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہوں گے, فوکسڈ ہوں گے اس کام کے اوپر, تو شاید اس میں بہتری ہو. لیکن چونکہ میں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھا نہیں ہے تو میں اس کا بہت اچھا جواب نہیں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن جہاں تک نیپرا اور اوگرا کا تعلق ہے تو آئل اور گیس اور الیکٹریکل انرجی یہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو جہاں تک یہ بات چل رہی ہے کہ اوگرا اور نیپرا کو اکٹھا کر کے ایک بڑی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں سینس ہے, یہ مطلب یہ سینسیبل بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آئی ہوپ ایسا ہو سکے. اچھا کیانی صاحب, یہ اوگرا اور نیپرا جو اوگرا ہے تو اس کو شاید 15-16 میں پلان میں بھی شامل کیا گیا تھا, لیکن پھر اس کو رکھ دیا گیا کہ بھی لوگ شاید انویسٹمنٹ گیس کے فیلڈ میں لگاتار جو کہتے ہیں کہ بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ پلان تھا جو پی ایم ایل این کا, آپ اگر مینیفیسٹو دیکھیں, الیکشن مینیفیسٹو, اس میں بھی ہے. باقی بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں, جو خاص کر ملٹی لیٹرلز ہیں وہ بھی ایڈوائز کرتے رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ریلیٹڈ فیلڈ ہیں تو ان کو ایک جگہ کر دیں تاکہ دونوں کو پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو کہ آئل والا جو یا گیس والا کوئی ایک ڈیسیژن کر رہا اور پاور والے کو پتہ ہی نہ ہو. لیکن وہ اس پلان کو انہوں نے شیلف کر دیا ہے فار دی ٹائم بینگ کہ اس وقت اگر ہم دونوں کو مرج کریں گے تو جو اتنی سی پیک اور جو انرجی سیکٹر میں جو پاور پروجیکٹس ہیں اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لوگوں کو ایک انسرٹنٹی نظر آئے گی, کیونکہ لوگ پھر وہ فائل ورک اس طرح کی چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ جی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اس انسرٹنٹی میں شاید انویسٹمنٹ ایمپر ہو, اس لیے انہوں نے کہا جی فی الحال اس کو نہیں کرتے, یہ آئندہ دیکھیں گے. اچھا کیانی صاحب, ایک اور چیز اگر آپ اجازت دیں, اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے انرجی سیکیورٹی کا. اچھا, کوئی بھی اکانومی کسی بھی ملک کی انرجی سیکیورٹی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, جس میں یہ سارے گیس بھی آ جاتی ہے, کوئلہ بھی آ جاتا ہے, نیوکلیر بھی آ جاتا ہے, بجلی بھی آ جاتی ہے, اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں کا بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس وقت ایک سائیڈ کے اوپر گروپس ہیں جو کہ انرجی سیکیورٹی کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں, اور وہ پرابلی ابھی تک مین سٹریم میں ڈسکشنز نہیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے وقت ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو بات کو اٹھائیں تو انرجی سیکیورٹی کے بغیر تو اکانومی نہیں چل سکتی. اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں مختصراً کہ کیا چیز انرجی سیکیورٹی ہوتی کیا ہے؟ انرجی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آج ہماری کوئی گیس بند ہو جاتی ہے, ہمیں تیل آنا بند ہو جاتا ہے, ہماری پائپ لائن کٹ جاتی ہے, ہم پہ کوئی سینکشنز لگ جاتی ہیں, ہماری جو 4 قسم کی جو بجلی یا انرجی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ایک ہائیڈل ہے, ایک ہمارے پاس ونڈ ہے, ایک سولر ہے, اور ایک نیوکلیر ہے جس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. اس کے علاوہ اور کولا, اس کے علاوہ ہماری ساری انرجی ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں یا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ اور یا ہمارے تعلقات پہ جو کہ باقی دنیا کے ساتھ ہوں. خدا نخواستہ ان میں سے کوئی چیز بھی خرابی آ جاتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر انرجی کی شارٹیج ہو جائے گی, فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی, ان امپلائمنٹ کریٹ ہونی شروع ہو جائے گی, سارا کچھ خراب ہو جائے گا. سو یہ اتنا فنڈامنٹل پلر ہے اکانومی کا, اینڈ آئی تھنک somebody should get together and deliberate on this کہ ہماری ملک کی انرجی سیکیورٹی کے اوپر ہماری پالیسی ہوگی کیا. اچھا یہ جو الماس حیدر صاحب نے یہ بات کی ہے کیانی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ چل رہا ہے یہ انرجی سیکیورٹی کے لیے ہے یا بیسیکلی پاور ٹو گیٹ دی پاور بیک ود دی منسٹری آف پاور واٹر اینڈ پاور؟ نہیں جی, جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے وہ انرجی سیکیورٹی والی سائڈ پہ تو کوئی خاص کام نظر نہیں آتا. اگر ہے بھی تو وہ کہیں پلاننگ کمیشن میں ہوتا ہوگا یا منسٹریز میں ہوتا ہوگا, تو ریگولیٹر نے تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو جو انویسٹر ہے اس کو اسموتھن آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے اور کنزیومر کے درمیان جو انٹرسٹ ہے وہ بیلنس ہو. اس میں بیسیکلی یہ چاہ یہ رہے تھے کہ جو اس وقت مثال کے طور پر نیپرا ہے وہ کافی اس نے انڈیپینڈنٹ سٹانس لیتی رہی ہے, حالانکہ اس نے کافی چیزیں گورنمنٹ کی جو وہ پالیسی گائیڈ لائنز ہے وہ امپلیمنٹ کی ہیں, جو بینچ مارک اسٹینڈرڈ تھے ان کو ہائر کیا اور کنزیومر کو پاس آن کافی ہائر سائڈ کی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے تھی, پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اوگرا کے کیس میں بھی جو لاسز جو ہیں وہ پہلے کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوتے تھے وہ اب پاس آن ہونا شروع ہو گئے, تو وہ بینچ مارک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بجائے
इम्प्रूव होने के उनको मजीद कमजोर किया गया। तो वो वाली चीज तो मुझे नजर नहीं आती। उसमें जो चीज नजर ये आती है कि जो चीजें गवर्नमेंट को जहाँ कोई यानी प्रॉब्लम नजर आती है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि उनकी जो पॉलिसी है उसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये वाली डायरेक्शन ज्यादा नजर आती है। ठीक है शफीक साहब, गुफ्तगू सिलसिले को हम यूं ही जारी रखें, लेकिन एक ब्रेक पढ़ना खबर दिनों साथ ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और मजीद बातें करेंगे कुछ इसी हवाले से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। शफीक साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू जारी थी नापा की हवाले से भी खास तौर पे, और का भी जिक्र और नंदीपुर प्रोजेक्ट का भी आपने जिक्र किया। अच्छा सर, एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करना चाहूँगा। ऑडिटर जनरल की भी मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई हैं। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लेते हुए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए जो रकम मुख्तस की गई थी वो उससे ऊपर चली गई है। जो वक्त जो चाहिए था, दरकार था, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी नहीं हुए। ख़ास तौर पे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, इस हवाले से हमारी सरकारी रिपोर्ट भी आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है बाकायदा तौर पे कि सारा पैसा बिजली जनरेट करने के ऊपर लगाया जा रहा है, जबकि उसकी तरसील के लिए जो सक्कत होनी चाहिए निज़ाम में वो हमारे पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? नेपरा ने जो बेसिक इतराज़ उठाया, उन्होंने ये इतराज़ उठाया कि जो आप कह रहे हैं कि हम 2018 तक इतनी ग्रिड के अंदर इतनी बिजली पंप कर देंगे, तो उसने कहा जी पंप बेशक कर दें, उस पंप को चलाएगा कौन, लेकर कौन आगे जाएगा? ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ पर हैं? आपकी ट्रांसमिशन लाइन चौक डाउन हो जाती हैं। अगर आप 80% जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी है उसके ऊपर भी आप चलें तो वो 80% भी लेकर नहीं जा सकती हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन की तरफ से जा ही नहीं रहे हैं। ये तो पैसा लगा धड़ाधड़ लगा रहे हैं, कोयला आ रहा है और उससे बिजली घर बनते जाएंगे। ठीक है। और बेसिकली बात जो मैं ये पूछना चाहता हूँ कियानी साहब कि एक मुझे ये बताइएगा कि जब पीपल पार्टी वालों ने भी ये ट्राई की तो सूबों ने उस वक़्त इसकी मुखालफत की। उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि पंजाब में गवर्नमेंट किसी और की थी उस वक़्त। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि हम अथॉरिटी को डिवॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या ये समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम के बाद मसलन पंजाब की अगर मिसाल लें तो इन्होंने अथॉरिटी को डिवॉल्व किया, या जो सूबा है खुद सूबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मशीनरी है, वो सेंटर की तरह उन्होंने पावर अपने पास रख ली? नहीं, ये जो अगर आप पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसा डेवोल्यूशन नहीं हुई। उसमें डेवोल्यूशन जो हमने देखी है वो यही है कि जो वापडा को बाइफरकेट करके उसके एक की जगह को 15 कंपनियां बना दी हैं, ये डेवोल्यूशन हुई है। बाकी सूबों ने जो करना था उनको एक पावर जनरेट प्लांट लगाने की तो इजाजत दी है, लेकिन वो सूबे मैंने देखा अक्सर वो रोते ही रहते हैं कि जी हमें अपने प्लांट लगाने की जो इजाजत दी है, लेकिन उसके लिए अपना गैस एलोकेट करते हैं जो कि वहाँ जनरेट होती है, और ना उसके लिए अगर हमें कोई गारंटी चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो मिलती है। तो वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो सूबे अभी तक उससे मुतमईन नहीं है, और वो सूबे अगर अपने तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ नहीं है, उनका नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट का आपने देखा होगा रिसेंटली सईद मुराद अली शाह साहब ने काफी इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि जी हम कोई 1200 या 1300 मेगावाट की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनसे। लेकिन आप उसको यानी जनरेशन ट्रांसमिशन सिस्टम में जाने के लिए आप हमें अलाउ नहीं करते, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह बाकी सूबों में भी प्रॉब्लम्स है। आपने बात सही की है कि 18वीं तरमीम में एक चीज़ आई थी कि जो सॉवरेन गारंटी है वो फेडरेशन ने देनी है। फेडरेटिंग यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सॉवरेन गारंटी इज़ विद द फेडरेशन। अब शायद पंजाब ये एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट ये है कि मिसाल के तौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा एक प्लांट लगाता है तो अगर उससे एनटीडीसी बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो वो प्लांट लगा के क्या करेगा? हाँ, ये भी जरूरी है। ट्रांसमिशन सिस्टम तो उसका एनटीडीसी का, और एनटीडीसी जो है वो फेडरल एंटिटी है। आप बताना ये चाहते हैं कि वेंटिलेटर तो उनके पास बड़ा है मरकज़ के पास, तो अगर किसी मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालना है तो वेंटिलेटर वाला कहेगा ये तो भाई इस वक्त फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज काफ़ी है। मैं ज़रा थोड़ी सी बात इसमें ऐड करूं। प्लीज़। सबसे पहली बात है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को राइट है कि वो अपना ग्रिड भी लगा सकते हैं।
اور وہ اپنے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں. پہلے 50 میگا واٹ تک وہ بغیر اجازت کے لگا سکتے تھے, اب وہ اس سے بڑے بھی لگا سکتے ہیں, یہ اجازت ہو گئی ہوئی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پروونسز جو ہیں وہ ان کی خود اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کے سارے اسٹرکچرز کو ڈیزائن کر کے خود بنا سکیں, اور ویسے بھی پیرلل اسٹرکچرز بنانے کا فائدہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہی کے اوپر اگر وہ ساری بیک بون بنی ہوئی ہے تو اسی پہ کام ہونا چاہیے. نہیں وہ اپنا الماس حیدر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کنٹیکٹ کیا کسی فارن گورنمنٹ کے ساتھ کوئی لون لینے کے لیے انرجی کے لیے, تو ڈیٹ وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل جو ساورن گارنٹی ہے اس کی بات ہم کر رہے تھے. وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ اگر ہائیڈل کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں کے پی والے تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بنا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا نیٹ ورک, اگر انہوں نے ان کا نیٹ ورک استعمال کرنا ہے. پھر ابھی تک اگر آپ کو دیکھیں تو پروونشل گورنمنٹس جو ہے وہ بائی آؤٹ کر سکتی ہیں. اگر پنجاب گورنمنٹ لیسکو خریدنا چاہے تو اور فیڈرل گورنمنٹ بیچنا چاہتی ہے تو ضروری تو نہیں کہ باہر کا ہی کوئی انویسٹر آئے تو لیسکو خریدے گا, وہ پروونشل گورنمنٹ بھی خرید سکتی ہے. صحیح. سو کیا پروونشل گورنمنٹس تیار ہیں؟ اس لیے میں نے کہا ابھی تک کیپیسٹیز ہی نہیں ہیں ہماری مختلف گورنمنٹس کے اندر کہ وہ اس طرح سے انوویٹیو طریقے سے اپنے سٹرکچرز کو چینج کر سکیں. اچھا کیانی صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ کئی آدمیوں نے آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کے ساتھ بجلی پیدا کی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے اس کو نیشنل گریڈ میں ڈالیں پھر ہم واپس آپ کو دیں گے. اب وہ نیشنل گریڈ وہاں سے بہت دور جا رہا ہے. مثلا لوگ بگاس سے پیدا کرتے ہیں اور بھی کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں, انڈیجنسلی پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہاں پر لائن نہیں چل رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اپنی ٹرانسمیشن لائن ادھر لے کر آئیں اور پھر اس میں ڈالیں, اور اس کے بعد آپ وہ حالانکہ وہ یہ پر تیار ہیں کہ آپ کسی قسم کا بجلی کا میٹر لگا دیں, جو بھی بل آئے گا ہم اس کو دینے کو تیار ہیں. اور لاسٹ بات جو جس پر میں آپ کا رسپانس لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ نندی پور کا ٹیرف ہے. ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا تو عباسی صاحب نے مجھے اس بات, ایک عباسی صاحب ہیں کنسلٹنٹ ہیں شاید اسلام آباد بیسڈ ہیں, تو میں نے آپ کی آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کہ بھئی نندی پور میں جو پر یونٹ اتنا ٹیرف ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا ٹیرف نہیں ہے, کہیں بھی ٹیرف نہیں ہے, میں تو خود ایڈوائزر ہوں اس منسٹری کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ نندی پور کا ٹیرف ہے کیا نندی پور فنکشنل بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں وہ فنکشنل تو رہتا ہے وہ اس کی, لیکن وہ ایکسپینسو ہے تو اس کو اسی وقت یوز کرتے ہیں جب زیادہ ضرورت ہو. تو پلانٹ تو مطلب چل رہا ہے, اس میں ایسا وہ جو پہلے پرابلم آئے تھے وہ اس وقت نہیں ہے. اس کا جو ٹیرف اپرووڈ ہے نیپرا کی طرف سے وہ تقریباً 11.5 روپے پر یونٹ ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ اور این ٹی ڈی سی وغیرہ چاہتے ہیں کہ اس کو تقریباً 15.5 روپے کیا جائے, کیونکہ 20-22 ارب روپے کا وہ جو پائپ لائن کاسٹ ہے اور جو ڈیلے پروجیکٹ ہوا تھا اس کی جو خرچہ ہے وہ ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو وہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیرف چاہتے ہیں کہ 15.5 میرا خیال 15 روپے اور 60 پیسے یا 64 پیسے اتنا ایک وہ مانگ رہے ہیں, جو جس کے اوپر نیپرا کا پھڈا ہے. نیپرا یہ کہتی ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ تو سوئی نادرن جو جس کا نیٹ ورک ہے ادھر پائپ لائن سسٹم وہ انسٹال کرے, اور اس کا جو اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ ہے اس میں اس کا خرچہ جانا چاہیے اور وہاں سے ریکور ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک پاور پلانٹ جو آپ نے لگایا اس کے لیے ہو. پر یہ ایک آن گوئنگ کنٹروورسی ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے رینیویبلز کی, تو کچھ تو رینیویبلز کو میرا خیال ہے اس سینس میں دیکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ بڑے اچھے پلانٹ ہوں لیکن کیا وہ کمرشلی وائبل ہیں یا نہیں. اگر جو نیٹ ورک آپریٹر ہے اس کو اگر وہاں ٹرانسمیشن لائن کے لیے زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے تو شاید اس کو وائبلٹی کا ایشو ہو, تو لہٰذا ایسی چیزوں کے لیے زیادہ تر جو باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آف گریڈ سولوشنز ہوتے ہیں, یعنی جو وہاں کی لوکل جو کمیونٹیز ہیں ان کو وہ انرجی سپلائی کی جائے, اس کے لیے الگ سے ٹیرف ہو سکتے ہیں, ساری سسٹم ہو سکتا ہے. اور لیکن ایسا کوئی سسٹم مجھے ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر نیٹ ورک کی پرمیشن دی نہیں ہے گورنمنٹ نے کہ آپ کو کسی گاؤں کے اندر آپ 1 میگا واٹ کا پلانٹ لگا لیں اور اس گاؤں میں آپ بجلی دے دیں اور وہاں سے آپ پیسے ریکور کر لیں, خود ہی ریکور کر لیں. ابھی تک گورنمنٹ نے کسی بھی اس طرح کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی اجازت نہیں دی ہے, جو کہ قانونی طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے اپلائی کیا ہے میرا خیال ہے اور نہ کسی کو ملی ہے اجازت. ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نا, اس میں تو وہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنے طور پہ کر سکتی ہیں. وہاں تک اگر پہلے سے ٹرانسمیشن سسٹم نہیں ہے یا ڈسٹریبیوشن نہیں ہے تو وہاں وہ لگا سکتے ہیں. اس کے لیے نیپرا سے ان کو شاید ایک لائسنس کی ضرورت ہوگی, ادروائز ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں چاہیے, وہ کر سکتے ہیں.
लेकिन अगेन वाइबिलिटी का इशू है, अगर वो डोमेस्टिक वहाँ की जो कम्युनिटी है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके तो ये मुश्किल होता है। ठीक ठीक खरीक साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि एक ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है, ब्रेक ड्यू है, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शौकत साहब, एक और अहम मामला उसकी जानिब बात है ज़रा, ये FBR के हवाले से काफ़ी दावे भी हुए, हमने देखा भी है, मुख्तलिफ निजी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी शाबाश भी दी जाती हैं वज़रा को और बड़ी सेटिस्फेक्शन भी दिखाई जाती है, लेकिन ये FBR की जो पहली सहमाई है, ये रेवेन्यू के जो अहदाफ थे उनको अचीव करने में तो नाकाम रहा है। अच्छा, ये कहते हैं जी जब गेम शुरू होती है ना तो हम स्लो तरीके से खेलते हैं, जैसे हमारे बैट्समैन अक्सर देखते हैं टेस्ट मैच समझ के खेलते हैं। टेस्ट मैच देखकर भी हमारा जो FBR है वो पहली सहमाई में अक्सर स्लो खेलता है, लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ये मैच खेलने के चक्कर में ही नहीं है, जो मुझे लगा। होता ये है कि जब आखिरी सहमाई आती है ना, चौथा जो क्वार्टर होता है, वहाँ पे इनके टारगेट पूरे करने होते हैं और बहुत ज़ोर लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि हर कंपनी के पास आते हैं ये और कहते हैं कि एडवांस टैक्सेस जमा करवा दें आप। सो इनकम टैक्स अगर मेरा बनता है फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया, तो मुझे कहेंगे कि 10,000 रुपये और जमा करा दीजिए या 1 लाख रुपये और जमा करा दीजिए या कुछ और कर दीजिए। वो बिजली वाले भी और ये टैक्स वाले भी, ये सब हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं और कहते हैं जी आप एडवांस जमा करा दें। और बैंक वाले आपकी मिन्नतें करते हैं कि पैसा विड्रॉ ना करें। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब पहला क्वार्टर शुरू होता है तो ऑब्वियसली हमारे एडवांस जमा हुए होते हैं, तो जो हमारा बनता भी है ना टैक्स, अच्छा, उसकी हम इनसे एग्जामिशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो महीना, 1.5, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी टाइम वो हमारे जो एडवांसेज उन्होंने लिए होते हैं वो एडजस्ट होते रहते हैं। अच्छा, चलें, मुझे आपकी इनकम टैक्स की तो बात समझ आ गई। देखिए, सेल टैक्स की जो कलेक्शन होती है वो 55% इंपोर्ट स्टेज से होती है और 45% डोमेस्टिक से होती है। अगर कस्टम 24% उसकी ग्रोथ है और मुझे कोई ऐसी चीज़ की नहीं पता कि जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती हो और सेल टैक्स ना लगता हो, तो इसकी क्या वजह है कि वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ इतनी डोमेस्टिक आई है कि बिल्कुल ही भी डोमेस्टिकली कोई प्रोडक्शन नहीं। इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उसके भी इन्होंने इस दफ़ा एडवांस ले लिया, क्योंकि पिछली दफ़ा टारगेट कुछ ज़्यादा सख्त था। अच्छा, तो और हर शख्स ने अपनी कारकर्दगी दिखानी थी, तो वो आगे कंपनियों के पास उन्होंने कहा जी सेल टैक्स की मद में भी जमा करा दीजिए और इनकम टैक्स की मद में भी जमा करा दीजिए, तो एडवांस टैक्सेस जमा हो गए। ये अब वो अगले साल के अंदर रिकवर होंगे। साहब, ये जो है ना बेसिकली इनकम टैक्स में तो आप जो एडवांस पीछे देकर आते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं, सेल टैक्स में ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर आप पैसा जून में जमा करा दें और उसका क्रेडिट जुलाई में लेना चाहें तो लॉ ऐसा नहीं आपको परमिट करता। वो शायद ऐसा करते होंगे कि उनको रिफंड दे देते होंगे अंडर सेक्शन। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अगर मेरी एडजस्टमेंट बाकी हो तो मैं 6 महीने तक उसको। अच्छा, आप उसको कहते हैं कि आप उसको इनपुट शो कर लेते हैं, लेकिन इनपुट के साथ तो आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, गुड्स आपको खरीदने पड़ेंगे। वो गुड्स कहाँ से खरीदेंगे उस वक्त? जो मैं बेच रहा हूँ माल, वो बेच रहा हूँ जो माल है उसको मैंने देना ना सेल टैक्स, तो मैं वो फिर नहीं दूंगा, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा उसके अंदर, और जब मैं एडजस्टमेंट लूँगा तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू फॉल हो गया ना। मेरे पूछने का मकसद ये है कि जब हमने इनपुट एडजस्टमेंट एडवांस पैसे देकर मैंने ली तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी तभी इनपुट टैक्स बनेगा ना। वो नकद जमा कराने पड़ते हैं उनको। अच्छा, जी ये देखिए जी, ये डार साहब की बात है, डार साहब जाने। चले, लेकिन सर फिर अगर सवाल फिर वहीं पे आता है कि अगर आपने इकोनॉमी को सस्टेन करना है या इस वक्त वो पैरामीटर्स इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो कि आप उनको मीट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये अंदर खाते जो कहानियां चल रही हैं, कल को एक आपकी जो मुल्क की जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो ग्लोबल लेवल पे जाके आपने उसको मीट करना है, तो डेफिनेटली फिर बहुत सारे थिंक टैंक्स यहाँ पर भी आने। आज एक रिपोर्ट कल इशू हुई है, हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी IPP होती है, वो उसकी पॉलिसी उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसने कहा कि जो 15-16 हमारा गुजरा है तो उसमें बड़ी मॉडरेट किस्म की हमारी ग्रोथ हुई है। बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं और ये ग्रुप ये सारे का सारा है, तो इन्होंने कहा जी कि ये इनकी जो एक्चुअल करेक्शन होनी चाहिए थी वो 2600 बिलियन होनी चाहिए थी, 3100 बिलियन नहीं हो सकती है।
جہاں پر جی ڈی پی کی گروتھ اگر ان کی مان لیں 4.8% ہے، 4.8% کے ساتھ 25 یا 26% ریونیو گروتھ نہیں آ سکتا ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ اگر 1% جی ڈی پی بڑھے، اگر ڈاکٹر برڈس کی بات، یعنی بات ہوتی ہے کہ جی ڈی پی آپ کی بڑھ رہی ہے تو 1% جی ڈی پی بڑھے تو جو بہت اچھی کنٹریز ہیں جہاں پر تقریباً ہر اشیاء پر ٹیکس ہے تو وہاں پر 0.5% آپ کا بڑھتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ تو ہماری بڑی ہے 4.8 اور ریونیو گروتھ آئی ہے 25%. تو اس میں کیچ ہے جو انہوں نے تھوڑا سا ہمیں الماس حیدر صاحب نے بتایا کہ وہ ایڈوانس پکڑ لیتے ہیں پھر ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام کا ختم ہوا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان حسن محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.